السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال له کن، پھر اللہ نے ان سے کہا ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے۔ اللہ نے کہا ہو جا فیکون، تو معاملہ ہو گیا، یعنی آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے، ان کے اندر حرکت آ گئی۔ بس اللہ نے کہا ہو جا، معاملہ ہو گیا، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، انسان بن گئے۔ اس آیت کے نزول کے سلسلے میں امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت نجران کے وفد کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ نجران کا جو وفد آیا تھا انہی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ سبب کیا تھا؟ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انکار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے کلمے نہیں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کلمے ہیں، کلمۃ اللہ ہے، تو نجران کا جو وفد آیا تھا سب عیسائی تھے، ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، کہا عیسیٰ اللہ کے بندے نہیں، ہمیں بتائیے کوئی ایسا بندہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ یعنی لوگوں نے اعتراض کیا، سوال کیا، ہمیں ایک ایسا بندہ دکھائیے، بتائیے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے۔ تو ان لوگوں نے اعتراض کر لیا، کہا کوئی ایسا بندہ بتائیے جو اللہ کا بندہ ہو اور بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم من کان ابوہ اعجبتم من عیسیٰ لیس لہ اب۔ بتاؤ آدم علیہ السلام کے باپ کون ہیں؟ آدم کیسے پیدا ہوئے؟ کیا ان کے ماں باپ تھے؟ تمہیں اس بات کا تعجب ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے؟ تو اب بتاؤ آدم علیہ السلام کے نہ ماں ہے، نہ ان کی ماں ہے، نہ ان کے باپ ہے، تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو تمہیں اس پر تعجب نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے تمہیں بہت تعجب ہے۔ تم ان کو بندہ ماننے کے لیے تسلیم ہی نہیں کرتے ہو، بندہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تم انہیں اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دیتے ہو اس بنیاد پر کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اب بتاؤ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ تھے ہی نہیں، تو ان کا کیا کہو گے؟ کیا وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں؟ کیا وہ بھی معبود ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس سچائی کو بہتر انداز میں بیان فرمایا ہے، جس کو ایک عام آدمی بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے، کہ جیسے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو وہ اللہ کے بندے ہیں،
وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں نعوذ باللہ. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ کے بندے ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے تھے جو عقیدہ درست نہیں ہے. ان کے پاس اس کی کوئی قوی یا ضعیف دلیل بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کے کوئی والد نہیں ہے اس لیے وہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ کا بیٹا اور اللہ کا شریک تسلیم کیا جائے. یہ بات دلیل تو درکنار شبہہ بننے کے بھی قابل نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح پیدا کرنے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکیلا اللہ ہی تخلیق و تدبیر کا مالک ہے اور تمام اسباب اس کی مشیت اور ارادے کے تابع ہیں. چنانچہ اس سے ان کے قول کی تردید ہی ہوتی ہے، تائید نہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق کا کوئی فرد اللہ کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے شریک بننے کے مستحق نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا. اس سے لازم آتا ہے کہ عیسائی آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی وہی عقیدہ رکھیں جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں. اگر مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا اور معبود قرار دیا جا سکتا ہے تو آدم علیہ السلام کے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے معبود ہونے کا بدرجہ اولا دعویٰ کرنا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہوا، مگر ایسا عقیدہ لوگوں نے نہیں گڑھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کی نگاہ میں آدم علیہ السلام جیسی ہے. جیسے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ پیدا ہوئے تمہیں تعجب نہیں ہوتا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کر دیا گیا تمہیں تعجب کس بات کا ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تم نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے اس وجہ سے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو ان کو بھی اللہ کا بیٹا کیوں نہیں قرار دیتے؟ تم اپنی بات میں ہی پھنس رہے ہو. تمہارے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، اور نہ کوئی شبہ ہے جو ایک دلیل کے قائم مقام بن سکے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے. امام بغوی کہتے ہیں دلیل علی جواز القیاس. یہ آیت دلیل ہے قیاس کے جواز پر، یعنی قیاس کرنا جائز ہے. شریعت کے دلائل میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ قیاس ہے. باطل قیاس نہیں، قیاس جو قیاس کہلاتا ہے اصولی اعتبار سے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات بیان کی ہے دلیل علی صحت القیاس. یہ آیت قیاس کی صحت پر دلالت کرتی ہے، یعنی قیاس کیا ہے؟ درست ہے. اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے. اس نے آدم کو بھی پیدا کیا ہے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے انسانی ڈھانچہ تیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی. تو آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، یعنی ان پر بچپنا، لڑکپن، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ پیتا ہے، پھر وہ تھوڑا چلتا ہے، دوڑتا ہے، بڑا ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام ایسے نہیں پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام اپنی اصلی حالت پر پیدا ہوئے، یعنی جیسے تھے آدم علیہ السلام جیسے تھے اسی طرح پیدا کیے گئے تھے. ان پر بچپنا، لڑکپن، جوانی، ایسا یہ سب یہ واقعہ، یہ مراحل نہیں گزرا تھا.
اللہ نے مٹی کا پتلا بنایا، انسان کا ڈھانچہ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جان پہنا دی، آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کی بنا دیا، اللہ کی قدرت، اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔